الکہف 81 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما۔ اردنا تو ارادہ کیا ہم نے، ان کے، یبدلہما بدل کر دے ان دونوں کو، ربہما رب ان دونوں کا، خیراً بہتر، منہ اس سے، زکاتاً پاکیزگی میں، واقرب اور زیادہ قریب، رحما رحمت میں۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر، پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ یعنی جو بچہ ان کو تنگ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ان کو عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر تھا، یعنی اسے بڑے ہو کر کافر ہونا تھا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پر مجبور کر دیتا، انہیں بہت زیادہ تنگ کر دیتا۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں، اولاد ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے اس نیک انسان کے گھر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو گیا کہ جو اس کا بھی دین ایمان برباد کر دے گا اور اس کی آخرت کو بھی برباد کر دے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کی دعا کے باوجود اس کو بچہ نہ دیا جائے اور قیامت کے دن اس کو بہترین اجر اور صلہ عطا فرمایا جائے۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی کی بھی زیادہ توقع ہو۔ اچھی اولاد کی دو خوبیاں انڈر لائن کرنی ہوں گی، اخلاق میں بہتر ہو اور صلہ رحمی اس میں زیادہ ہو۔ یعنی سب سے زیادہ جو ہمیں اچھا اخلاق رکھنا چاہیے وہ کس کے ساتھ؟ اپنے والدین کے ساتھ۔ سب سے زیادہ پیار، محبت، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی بات کو سننا، بھاگ بھاگ کر ان کے لیے کام کرنا، اس کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے اپنے والدین ہیں۔ سب سے زیادہ صلہ رحمی بھی انہی کے ساتھ کرنی ہوگی، کیونکہ یہ دو صفات قرآن مجید میں اچھی اولاد کی بتائی گئی ہیں، جس میں اخلاق اور نیکی اور پاکیزگی، یہ ساری چیزیں، والدین کو دھوکہ نہ دینا، اچھے کام کرنا، پھر رحم کا معاملہ کرنا۔ والدین رحمت کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو جائے تو ان کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے کتنے دکھ اور کتنی تکالیف اٹھاتے ہیں۔ اپنی امی کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو کتنی تکالیف اٹھا کر انہوں نے ہمیں جنم دیا، بچپن سے لے کر اب تک کتنی بار ہمارے لیے کھانے پکائے، ان گنت بار، ہم گننا چاہیں تو بھی نہیں گن سکتے، اور پھر ڈیلی بیسڈ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے ہم اس کو، ہر روز ناشتہ، دن کا کھانا، رات کا، اور بغیر کہے، بغیر ڈیمانڈ کیے، ہماری مرضی کا، ہماری پسند کا بدل کے بٹھا کر کھلانا، ہمیں دعائیں دینا، پھر ہمارے والد ہمارے لیے دن رات محنت کرنا، کمانا، اور کما کے اتنی مشکل اٹھا کر جتنا کمایا سارا ہمارے اوپر لوٹا دیا، ہماری خواہشات، پھر شادیاں، پھر گھر بنانا، ہر ضرورت پوری کرنا، اور ان کے کمائے ہوئے اور بچائے ہوئے پیسے کو فضول خرچی میں اڑا دینا، قدر نہ کرنا۔ نیک اولاد جو ہوتی ہے والدین کی ہر حال میں قدردان ہوتی ہے، ان سے محبت کرتی ہے، خواہ ان سے کبھی کبھی سختی کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو جائے، ڈانٹ پڑ جائے، سختی ہو جائے، اس کے باوجود اچھا کرنا، ان کے لیے دعائیں مانگنا، ان کے احسانات کو زندگی بھر یاد رکھنا، کبھی نہ بھولنا، اور ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ سب درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ جب کبھی کوئی مشکل آ جائے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں پلٹ کر
دیکھنا چاہیے، ماں باپ کی دعائیں لینا چاہیے، اور یہ کہیں ہم سے بھول تو نہیں ہو گئی، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کوئی زیادتی تو نہیں ہو گئی، کیونکہ والدین کے ساتھ زیادتی کا نقصان بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ماں باپ کو ستانے کی سزا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، آمین۔ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما